चरगा दे गुट के और चरगा पमियंस के बच्चों वाला आगे हमको थोड़े टुंगे वाला गोले बिजली लड़ा डायरेक्ट टूल व्यापारम बिया नोला बागो कला ममुते सोडी कुमरा करले दियो है ते वाला मैं तो बोला तो जस्ट खुशिस की लगा रोला ला माले ये वाले कला शिस्कुन कम ना को दा शिरा कमा सरंदी इदा kamu le pajas kurang kulitas aku enos naik laru नहीं का बच्चा चल भाई चपड़ी मपड़ी राउडू हाँ चपली बूट उसरा चपली बूट रहा है उस पैसे के हमारा कहा Musa huwa kadir kana kushu disrawanu da kita kakwa tazeta ka fixer kwa ke ko kuchiri agar sare basga de ola gure ओ बकर से गुटी सोजी दीदी कतली दीदी वाला गुटी ना चोस दे दा समरा itu sekarang dah samra awal apa juga kan samla jibran terus me dapat karena tolal orega pati anda cha mata ko nu me muro tele gi da cha odi sort buta mate na da udah samra e ikut dilate ju korta korti mano ko la ko jangan itu samra ate ko ma de chini और आड़ो ले पर जिब्रान दर चाना वाला पड़ दे सीधा गुने भाई देखो भाई Yo pegam rasai kuma yo pegam na kuma نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز ساتھیوں آپ سب لوگوں کو میں تہائے دل کا بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے لائیو جو ہے واچ کر رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو مجھے برداشت کر رہے ہیں لیکن آج پی ڈی ایم والوں کا ایک بار پھر سے جلسہ ہے اور اس جلسے کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان لوگوں کو عوام کا فکر ہوتا تو یہ اس جلسے کو منسوخ کر لیتے کیونکہ ایک طرف آگ لگی تھی اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی تو یہ ہمارے لیے کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لیڈر ان کو اپنے ملک کی اپنے شہر کی دفاع کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور صرف اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہیں اور اپنے دولت اور کرپشن کو بچانے میں ہمارے عوام کو استعمال کر رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں میں آج مولانا ملک ضیاء الدین جو ثنا ملک جو ہے زین العابدین کا جو ہے مرحوم صاحب ان کا بیٹا ہے اور مولانا صاحب کے بہت چہیتے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں دوسرا ان کا کزن ہے ان کو یہ کہنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا ملک جو ہے وہ جہت علی سے کہ مجھے کوئی ایک کام وہ بتائیں مولانا صاحب کی کہ انہوں نے دین کے خاطر کی ہو تو
تو تب میں مولانا صاحب کو مان جاؤں گا اور میں ان کے سپورٹر بن جاؤں گا. میں باقاعدہ جمعیت العلماء میں بالکل PTI سے مستفادہ ہو کے اس میں شمولیت کا اعلان بھی کر لوں گا. لیکن کوئی ایک کام زیادہ میں نے نہیں بتائے، کوئی ایک کام کہ انہوں نے اسلام کے خاطر کیو. امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کے امام حسن نقوی ابھی جو مرے ہیں، ان سے پہلے مولانا سمیع الحق صاحب اور ایسے علماء جو دین کے خاطر بہت اپنے جان کے نذرانے انہوں نے پیش کیے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ دین کے خاطر صرف کر رہے ہیں، جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب. ایسے علماء کے بارے میں ایک عالم ان کو گالی دیتے ہیں، گالی گلوچ پہ آتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط رائے استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو پھر مولوی نہیں ہوا، وہ تو بڑوا ہے. وہ تو میرے خیال میں پتہ نہیں ان کو میں کیا، ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کروں، کیونکہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا جائز ہے کہ آج یہ زرداری کی بیٹی کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ جلسے اور جلوسوں پہ اور سٹیج پہ ناچ گانا کر رہے ہیں؟ کیا مولوی ایسے ہوتے ہیں؟ مولوی حضرات، مولانا لاٹ صاحب جو انڈیا میں بیٹھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا جمشید صاحب، مولانا جمیل صاحب، حاجی عبدالوہاب جیسے عالم ہمیں چاہیے. ابھی میں نے حسن حسین نقوی کا آپ کو بتائے، ان کا بیٹا تحریک لبیک کا سربراہ ہے، اہل سنت والی جماعت کا، وہ مولوی ہے، وہ اسلام کے خاطر تحریک چلاتے ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب کا اگر بیٹا ہے اور تحریک چلا رہے ہیں حامد الحق، تو وہ مولوی ہے. ایسے بے شمار پارٹیاں ہیں. اگر کوئی اسلام کا لیڈر ہے اس وقت پوری دنیا میں، تو یا پھر وہ طیب اردگان صاحب ہیں یا پھر عمران خان صاحب ہیں. میرے بھائیوں، 11ویں کا مہینہ ہے. 11ویں کس نے منائی ہے؟ میرے عمران خان صاحب نے ان کا افتتاح کیے. عثمان بزدار صاحب نے اپنی صوبے میں 11ویں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہفتے کا ان کا افتتاح کیے. سارے ان کو جتنی بھی علماء کرام ہیں وہاں پہ نعت خوانی، درود و ثنا، یہ سب چل رہے ہیں. یہ کس حکمران نے کیے ابھی تک؟ یہ جو PDM ہے، یہ صرف اپنے سیاست چمکانے کے لیے اور کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے جو غیور عوام ہیں، غریب طبقہ ہے، ان کو اور برباد کرنے پہ تلے ہیں. ابھی جو ہے کراچی میں ایک نیا پورٹ بنے گا جہازوں کا، اور یہ عمران خان صاحب نے ابھی ان کا افتتاح کیے. گوادر کھلا ہے، سپیک جاری ہیں. ایسے منصوبے جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت فائدہ مند منصوبے ہیں. وہ جو ہے باہر کے ممالک
چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان آگے بڑھیں اور ترقی کریں. یہ لوگ باہر سے پیسے کھا کے ہمارے عوام کو بیوقوف بنا کے ان کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے لیے باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے ان جلسوں کے لیے. انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے تاکہ ہمارے ملک آگے نہ بڑھ سکے اور ہمارے بچے اور بھی غلاظت میں ڈوب سکیں, وہ ان کو تعلیم میسر نہ ہو اور ہم دن بدن پیچھے کی طرف ایسے بھی تو جا رہے ہیں. یہ لوگ ہمیں اور بھی دھکیلنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, اب ہم مزید ان لوگوں کے باتوں میں اور ان لوگوں کے مکاریوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. اگر یہ عالم ہوتے تو جس وقت ڈومنڈولا پہ حملہ ہوا تھا یا مشرف نے اس مسجد پہ جو اٹیک کی تھی, تو اس وقت ان کے پاس جب وزارت تھی تو انہوں نے ان پہ ایکشن کیوں نہیں لی اور حکومت سے مستفادہ کیوں نہ ہوئے؟ اس کے بعد اب یہ بھی جو دھماکے ہوئی ہیں اور اس میں جو عالم حضرات مرے ہیں, اس پہ تو انہوں نے ایک دو بول بھی نہیں بولے. ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کی کوئی ضرورت تھی بھی نہیں, لیکن انہوں نے کی بھی نہیں ہے. اس مولانا نے تو ان لوگوں کو تعزیت بھی نہیں کی ہے کہ چلو یہ دین کے ستون, یہ دین کے رکھوالے, یہ میرے نبی کے گدی نشین, میرے بھائی, کلمے کے بھائی یہ مرے ہیں, اس پہ میں ایک دو بول بولوں. ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنے کرپشن بچانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, اسلام آباد کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے. ان کو چاہیے کہ ابھی جو اجتماع آنے والے ہیں, اسلامی اجتماع ہمارے ملک میں, یہ سارے طلباء کو وہاں پہ لے جا کے وہاں پہ بٹھائیں تاکہ ان کو اچھی درس و تدریس مل سکے, اچھی باتیں سیکھ سکے وہاں پہ. یہ اسلام انہوں نے اگر کوئی علم کیے تو یہ دوسروں تک پہنچایا بھی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچانا آپ لوگوں پہ ان کا حق ہے. تو میرے بھائیوں, اس نے کس تک یہ دین پہنچایا ہے؟ یہ کوئی ایک بندہ بتائے کہ انہوں نے اسلام کی طرف لایا ہو, ان ایک کافر بندے کو مسلمان کی ہو. میرے بھائیوں, کوئی ایسا شخص جیسے طارق جمیل صاحب نے کئی ایکٹروں کو ایکٹر سے نکال کے راہ حق پہ لائے ہیں, جیسے جنید جمشید ایک زندہ مثال ہے, محمد عامر اور ایسے شاہد افریدی, ایسے بڑے بڑے سٹار, انضمام الحق, سعید انور اور جو ہے ایسے بہت بڑے سٹار. انہوں نے کوئی ایسی سٹار کو یا کوئی اور کسی شخص کو رائے حق پہ لائے ہیں, ان کو اسلام کا دعوت دیے, کسی کافر کو مسلمان کیے. یہ کس طرح کا مسلمان ہے, یہ کس طرح کا مولوی ہے؟ میں آج مولانا ضیاء الدین صاحب اور مولانا وجاہت اللہ واسطی ملک وجاہت سے, جو کہ ملک لیاقت علی صاحب کا فرزند ہے, ان کا بیٹا ہے, ان سے یہ سوالات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے ان سوالات کا جوابات چاہیے. مجھے یہ کلیئر کر کے بتائیں کہ کس شخص کو انہوں نے مسلمان کیے, کوئی کافر کو مسلمان کیے یا کسی کو ترغیب بھی دیے اسلام کی یا نہیں؟
بس یہ اسلام کا کارڈ استعمال کر کے اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے صرف ان کا اسلام ہے، صرف یہ نام کا مولوی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کے لکڑی ایندھن کون ہے؟ یہ مولوی حضرات ہے۔ اور کون سے علماء کرام ہیں؟ یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے دین کو دنیا کے خاطر استعمال کیا ہوگا، اور اللہ ان کو کہے گا کہ آج آپ کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر آپ کے پاس علم تھا تو آپ نے علم کو دنیائی مفادات کے لیے استعمال کی تھی، جا کے آج ان لوگوں سے آپ بدلہ لیں۔ میرے پاس آپ لوگوں کا کوئی بھی بچا کچا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ لوگ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اللہ تو ناراض ہو کے ان سے منہ پھیرے گا میرے بھائیوں، اور جہنم میں ان لوگوں کو ڈالیں گے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میں اپنے طرف سے آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی پیغمبر ہوں نعوذ باللہ، نہ کوئی اتنا بڑا عالم۔ میرے بھائیوں، یہ کسی اور کا نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں مجھے کہ آپ کو علماء کرام سے نفرت ہے اور آپ عالموں کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے کسی بھی عالم سے نفرت نہیں ہے، میں علماء کرام کا بڑا عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بغیر عالم کے۔ لیکن اگر مجھے نفرت ہے تو مولانا پل رحمان سے، کیونکہ ان کو ایسے جو انہوں نے سیکولر پارٹی ان کو کہا تھا، ان پارٹیوں کو ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، جو ظالم کا ساتھ دے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ بھی ظالم۔ ان کو مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو ظالموں کا اور گستاخ رسول لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ رانا ثناء اللہ کیا وہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ انہوں نے قادیانیوں کے لیے ایک الگ ترمیم نہیں کی تھی؟ میرے بھائیوں، انہوں نے قادیانیوں کے لیے کیا کیا نہیں کہتا، اور اگر ان کو اس بل کو پاس کرنے سے اگر کسی نے روکا تھا تو واحد PTI والے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیونکہ وہ اس وقت اپوزیشن میں تھی عمران خان صاحب، اور انہوں نے اس پہ تنقید کی تھی کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، آج وہ بہتر ہوا یا یہ بہتر ہوئے ہیں یہ لوگ؟ آج ایک طرف ملتان میں آگ بھڑکی ہے، ایک فیکٹری میں آگ لگی ہے، دوسری طرف مریم نواز جو ہے جلسے جلوس میں خطابات کر رہی ہیں۔ کیا ان کو ہمارے عوام کا فکر ہے؟ نہیں، یہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ میں برملا کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ صرف اپنی سیاست اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے۔ والسلام. Thanks for all my friends and my followers.